آج کی کہانی کا عنوان ہے ظالم معاشرے میں الو کا انصاف۔ ایک طوطا اور طوطی کہیں دور دراز کے سفر پر جا رہے تھے۔ راستے میں ان کا گزر ایک ویران کھنڈر کے اوپر سے ہوا۔ طوطی کھنڈر کو دیکھ کر بولی، لگتا ہے یہ جگہ پہلے آباد تھی اور یہاں پر بھی رونق ہوا کرتی تھی۔ پھر اس نے طوطے سے پوچھا کہ شہر ویران اور برباد کیوں ہو جاتے ہیں؟ طوطا بولا، جہاں الو بسیرا کر لیں وہ جگہیں ویران ہو جایا کرتی ہیں۔ پاس ہی ایک الو بیٹھ کر ان دونوں کی یہ باتیں سن رہا تھا۔ الو نے ان دونوں کو روکا اور بولا کہ رات ہو رہی ہے، آپ لوگ آج میرے پاس ٹھہر جائیں اور مجھے مہمان نوازی کا موقع دیں اور صبح آگے روانہ ہو جائیں۔ اس بات پر دونوں راضی ہو گئے۔ الو نے دونوں کی بہت اچھی طرح سے مہمان نوازی کی۔ جب صبح کے وقت وہ دونوں جانے لگے تو الو بولا کہ طوطی کو میرے پاس چھوڑ جاؤ، یہ میری بیوی ہے۔ طوطا بولا، نہیں، یہ تو میری بیوی ہے، تمہارے ساتھ اس کا رنگ و نسل، شکل و صورت کچھ بھی تو نہیں ملتے، پھر یہ تمہاری بیوی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ میری ہی بیوی ہے اور میں اسے یہاں نہیں چھوڑ سکتا۔ الو اپنی ضد پر اڑا رہا اور طوطا اپنی بات پر۔ ان کا شور سن کر اور بہت سے جانور وہاں جمع ہو گئے۔ ان دونوں نے اپنی اپنی بات سب کے سامنے بیان کی۔ سب جانوروں نے یہی فیصلہ سنایا کہ طوطی الو کی بیوی ہے۔ اسی وقت وہاں سے ایک انسان گزر رہا تھا۔ طوطے نے انسان کو بھی سارا واقعہ سنایا۔ انسان نے بھی یہی فیصلہ سنایا کہ طوطی الو کی ہی بیوی ہے۔ بالآخر تھک ہار کر جب طوطے نے دیکھا کہ اس کی بات نہیں بن رہی تو وہ غمگین اور مایوس ہو کر وہاں سے جانے لگا، تو الو نے اسے روکا اور کہا کہ اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ طوطا بہت حیران ہوا اور کہا کہ ابھی تو تم مجھ سے لڑ جھگڑ رہے تھے اور اس کو میرے ساتھ بھیجنے پر کسی طرح آمادہ نہ تھے، اور سب نے فیصلہ بھی تمہارے حق میں سنایا ہے، اب اچانک تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ الو بولا، دراصل میں نے تم دونوں کی کل والی بات سن لی تھی۔ جب طوطی نے پوچھا تھا کہ شہر کیوں اجڑ جاتے ہیں تو تم نے کہا تھا کہ جہاں الو بسیرا کر لیں وہ جگہیں ویران اور برباد ہو جایا کرتی ہیں۔ میں تمہیں صرف یہی سمجھانا چاہتا تھا کہ الو کے بسیرے سے نہیں بلکہ بربادی اس وقت لاحق ہوتی ہے جب معاشرے اور ملک میں ناانصافیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ حق تو یہ تھا کہ سب انصاف کے مطابق طوطی کو تمہاری بیوی قرار دیتے، لیکن کسی نے بھی انصاف کی بات نہیں کی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ شہر کھنڈر بن چکا ہے اور ہر چیز تباہ و برباد ہو چکی ہے۔